آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، ایک ٹرم ہے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا۔ یہ خاص طور پہ جب کوئی آدمی حق کی آواز اپنے ملک، قوم، جمہوریت کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو ملک اور قوم کے دشمن، جمہوریت کے دشمن اپنی بات منوانے کے لیے اس کو گرفتار کر کر اس پر تشدد کرتے ہیں، اور پھر جب وہ تشدد سے خوف زدہ ہو کر باہر آ کر اپنی دماغی دلی سوچ سے مختلف بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت شہباز گل نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ شہباز گل نے جو بھی بات کی وہ قطع نظر اس کے، کیونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اکثر جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر جب وہ رہا ہوتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ اب بنیادی طور پہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کا کیا طریقہ واردات ہے؟ ایک بندہ جمہوریت کے لیے بات کرتا ہے کہ جی عام لوگ، عوام جو ہیں وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، ملک کے مالک ہیں، فیصلے کی طاقت ان کے پاس ہے، اور وہ جو چاہیں اس ملک میں اکثریت جو چاہے وہی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بنیادی سوچ ہے۔ لیکن جب اس سوچ کے رہنما یا لیڈر جب اس آواز کو زیادہ زور سے بلند کرتے ہیں تو پھر بیوروکریسی اور چند نیوٹرلز اور طاقتور لوگ ان جیسے اس طرح کی بات کرنے والے لوگوں کو گرفتار کر کے وہ تھانے میں یا کہیں نامعلوم جگہوں پر جا کر ان لوگوں پر، ان رہنماؤں پر، سیاسی کارکنوں پر تشدد کرتے۔ اس سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کے بارے میں بڑی خوبصورت بات شہباز گل نے کی۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، کیونکہ میرا سافٹ ویئر تو میری زمین سے بچپن کے پہلے دن سے اپ ڈیٹڈ ہے۔ اور وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹڈ کیا ہے کہ مجھے اپنے لوگوں سے محبت ہے، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، مجھے اپنے وطن کی خوشحالی سے محبت ہے، میں اپنے وطن کو قرضوں سے چھٹکارا حاصل کروانا چاہتا ہوں، اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو صحیح راستے پر تیزی سے چلانا چاہتا ہوں۔ اب یہ وہ ساری باتیں جن سے جو میں بھی کرتا ہوں اور مجھے ان پہ اس سے اتفاق بھی ہے۔ اب جو اگلی بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ بیسیکلی ان لوگوں نے میرے ہارڈ ویئر کو اپ ڈیٹ یا کرپٹ کرنے کی کوشش کی۔ میرا ہارڈ ویئر جب کرپٹ ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے میرا سافٹ ویئر بھی کرپٹ ہو جائے گا۔ اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا اور ہارڈ ویئر جو ہے یہ ہارڈ ویئر ہے، آپ کے ہاتھ، آنکھیں، چہرہ، دانت، ناک، کان، دماغ، چھاتی، دل، ٹھیک ہے جی، آپ کی مردانہ پرائیویٹ پارٹس، پاؤں، انگلیاں، ہڈیاں، یہ سارے آپ کے ہارڈ ویئر ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نیوٹرلز کے ساتھ ملے ہوئے سرکاری ملازم، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں یہ وہ سرکاری ملازم ہیں جو تنخواہ عوام کے ٹیکسوں سے لیتے ہیں لیکن عوام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تنخواہ عوام کے ٹیکسوں سے لیکن عوام کے اوپر تشدد کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کو ان جرائم کا احساس اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے تو ان کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے۔ ان کو کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ یار ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، ہم سے جو بھی بڑا افسر کروا رہا ہے وہ غلط کروا رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں اس بات کو سمجھتے۔ ہاں البتہ وہ نامعلوم کال کے ذریعے سے کرندے بن کر دھمکانے کی، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ وہ جب لے آئے ہارڈ ویئر کو کرپٹ کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کو ڈنڈوں سے ماریں گے، ٹھڈوں سے ماریں گے، بھوکا رکھیں گے، آپ کو ننگا لٹا کے آپ کے اوپر تشدد کریں گے، آپ کو کرنٹ لگائیں گے، آپ کے پرائیویٹ پارٹس پہ کرنٹ لگائیں گے تاکہ آپ کو جھٹکے لگیں، اور آپ کے اندر بیسیکلی خوف پیدا کریں گے مرنے کا۔
یہی بات تو عمران خان کہتا ہے، یہی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریف میں خوف، موت کا خوف، مرنے کا خوف ختم کرنے کے لیے بار بار تاکید کی۔ جب آپ کو مارا جاتا ہے تھانے میں، آپ کو مرنے کا خوف ہوتا ہے، ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے، جسم کے نقصان پہنچنے کا خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ خالی کاغذوں پر سائن کر کے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ وعدے کر کے آتے ہیں کہ وہ اب حکومت کے لوٹنے کا، عوام کے ٹیکسوں کے لوٹنے کا، مہنگائی کے خلاف، تعلیم نہ ہونے کے خلاف، ہسپتالوں کی سہولت نہ ہونے کے خلاف اب آپ کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو اس کو جو ان لوگوں کے ایجنٹ ہیں، نیوٹرلز کے ایجنٹ صحافی، بیوروکریسی کے ایجنٹ صحافی، تنزیہ طور پہ کہتے ہیں جی ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ یہ ہے وہ اصل کہانی جو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اب بنیادی طور پہ جب کسی بھی انسان کے اوپر، اگر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ فیس بک لائیو میں بات کی تھی، میں دوبارہ بات کر دوں کہ جی جیو کے جو خلیل الرحمان صاحب یا جو دوسرے ٹی وی کے جو چینلز کے جو خریدے ہوئے صحافی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کا اپ ڈیٹ، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ بھائی اگر یہی طریقہ واردات آپ کے ساتھ استعمال ہو تو کیا آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو پھر تو اللہ نہ کرے کبھی آپ پر ایسا موقع آئے کہ آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو۔ وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا، وہ آپ کے جسم پر تشدد کر کے آپ کے اندر موت کا، معذور ہونے کا، ڈسیبل ہونے کا، بیمار ہونے کا خوف پیدا کیا جاتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے پھر آپ جو اپنی سچی سوچ ہے اس سے منحرف ہو جاتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ اگر یہ آپ کا خوف دماغ سے نکل جائے تو پھر آپ اپنے سوچ اور نظریے پہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز جو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی ٹرم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ ظالمانہ رویے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت ضروری تھی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا ظلم کی ایک داستان ہے، بربریت کی ایک داستان ہے، تشدد کی ایک داستان ہے، فسطائیت کی ایک داستان ہے، جسم کو ننگا کر کے اس کے اوپر چمڑے کے بنے ہوئے لتروں سے تشدد کرنے کی ایک داستان ہے، ناخن کھینچنے کی زنبور پلاس سے ایک داستان ہے، آپ کی مونچھوں کے بالوں کو کھینچنے کی ایک داستان ہے، آپ کے پرائیویٹ پارٹس پر لگائے گئے کرنٹ کی ایک داستان ہے، آپ کو بھوکا رکھنے کی ایک داستان ہے، آپ کو سونے نہ دینا 2-3 دن، یہ اس کی داستان ہے جس کے خوف اور آپ کے اوپر مختلف زہریلی ادویات کے انجیکشن لگا کر آپ کو دماغی طور پر بے حس کر دینا، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، یہ اس کی داستان ہے جس کا اظہار شہباز گل نے بھی کیا ہے کہ مجھے ایسے ٹیکے لگائے گئے کہ جب مجھے پیشی پر لایا جاتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، صرف مجھے فکر ہوتی تھی کہ میرا سانس جو رک رہا ہے وہ سانس چلتا رہے، میری زندگی کی تار نہ ٹوٹے، میری زندگی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جاری رہے تاکہ میں اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتا رہوں۔ تو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے کو دماغ میں رکھیں، خوف سے نجات حاصل کریں، موت کے خوف سے، تشدد کے خوف سے، مارنے کے خوف سے، دوسروں کی طاقت کے خوف سے مت ڈریں اور اس خوف سے نجات حاصل کریں۔ اسی میں آپ کی، ملک و قوم کی، ماں دھرتی کی، وطن کی کامیابی ہے، اور اسی کی وجہ سے اکانومی آگے بڑھے گی۔ امید ہے میری بات کو آپ یاد رکھیں گے اور اس پر پورا عمل کریں گے
اور اس خوف سے نکلیں گے، کیونکہ عمران خان بھی اسی خوف کے خاتمے کی بات بار بار کرتا ہے۔